اللہ الرحمن الرحیم ومنها كل وجميع كل وجميع وهما محكمان في عموم ما دخل عليه بخلاف سائر أدوات العموم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ اور عام کے الفاظ سے 11واں ہے کلن اور 12واں ہے جمیعن۔ کلن اور جمیعن یہ عموم میں محکم ہیں۔ یہ محکم ہے اس شے کے عموم میں جس پر یہ دونوں داخل ہوتے ہیں۔ جس پر داخل ہوتے ہیں اس کے اندر عموم پیدا کر دیتے ہیں۔ کون؟ کلن اور جمیعن۔ یہ کیونکہ ان کا اپنا تو معنی ہے نہیں، جس پر داخل ہوں گے جو ان کا مضاف الیہ ہوگا اس کے اندر یہ عموم پیدا کر دیں گے، اور یہ عموم میں محکم ہیں، برخلاف باقی ادوات عموم کے کہ وہ محکم نہیں ہوتے بلکہ استعمال ہوتے ہیں عموم میں بھی اور خصوص میں بھی۔ کیا جی؟ عام کے الفاظ میں سے 11واں ہے کلن اور 11واں ہے جمیعن۔ یہ دونوں محکم ہے اس کے عموم میں کہ جس پر یہ دونوں داخل ہوتے ہیں، برخلاف باقی ادوات العموم کے۔ حاشیہ نمبر 9۔ ارادہ کیا ہے کہ یہ دونوں محکم ہیں، یہ بالاحکام القوت و ظہور الدلالت علی العموم، نہ یہ کہ یہ دونوں بالکل تخصیص کو قبول ہی نہیں کرتے۔ لیس المراد نہیں ہے مراد محکم احکام سے یہاں عموم میں کہ وہ دونوں نہیں قبول کرتے تخصیص کو بالکل، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ خالق کل شیء، یہ مخصوص بالعقل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں داخل نہیں ہے جی۔ اور اسی طرح وَأُوتِیَتْ بلقیس کے بارے میں ہے وَأُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ مسلمان ہوگی جناب سلیمان علیہ السلام کی بیوی، مخصوص بالحس کہ ہر شے تو اس کے پاس نہیں، جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کلن اور جمیعن نہیں واقع ہوتے خاص، پس نہ کہا جائے گا رأیت کل رجل اور جمیع الرجال، اور ارادہ کرے تو ایک کا، برخلاف باقی ادوات عموم کے کہ اس میں ایک کا ارادہ ہو سکتا ہے۔ اور عام کے الفاظ سے کلن ہے اور جمیعن ہے، اور وہ دونوں محکم ہیں اس کے عموم میں کہ داخل ہیں دونوں اس پر، برخلاف باقی ادوات عموم کے۔ اور عام کے الفاظ سے کلن اور جمیعن ہے، اور یہ دونوں محکم ہیں اس کے دونوں اس پر، برخلاف باقی ادوات عموم کے۔ ایک مرتبہ میں نے سارے پچھو گن کے 10 دے کتنے من الفاظ الام میں نمبر 1 جمع معرف باللام، جمع محلہ باللام 1، جمع محلہ بغیر لام 2 اضافت ہو جی، 3 جمع منکر، جمع منکر ٹھیک ہے، جمع مفرد باللام، جمع محلہ، جمع مفرد محلہ باللام، جمع مفرد مفرد محلہ باللام مفرد محلہ باللام جی، اگے نکرہ تحت النفی، اگے نکرہ فی موضع شرط، جبکہ شرط مثبت ہو۔ اذا کان مثبت، پوری گل کرنا یار۔ نکرہ موصوفہ بصفت ہما، اگے ایون، من، اگے ما، اگے کل و جمیع،
یہ کتنے ہو گئے؟ 12 یہ الفاظ عام یہ 12 ہیں جی، ہر ایک کی وضاحت آئی ہے جی، اب ان 2 کی مزید وضاحت آ رہی ہے جی۔ چلیں جی فائن فَإِن دَخَلَ الْكُلُّ عَلَى النَّكِرَةِ فَلِعُمُومِ الْأَفْرَادِ بائن۔ وَإِن دَخَلَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ فَلِلْمَجْمُوعِ۔ اب تفصیل، پس اگر داخل ہو کل اضافات الکل الی النکرات لعموم افرادها اضافات الکل الی المعرفات لعموم اجزائها۔ جی اگر داخل ہو کل نکرے پر تو افراد کے عموم کے لیے ہوتا ہے، ہر فرد کی ہر فرد ایجاب کلی، اور اگر کل داخل ہو معرفے پر تو مجموع کے لیے ہوتا ہے کہ مدخول کی ہر جز، مدخول کی ہر جز۔ کیا کیا جی؟ لفظ کل اگر داخل ہو نکرے پر تو افراد کے عموم کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر فرد، اور اگر داخل ہو معرفہ پر تو مدخول کی ہر مجموع کے لیے مجموع کے لیے ہوتا ہے، یعنی فعل عموم اجزائہا۔ پس اگر داخل ہو کل پس اگر داخل ہو کل نکرہ پر تو پس افراد کے عموم کے لیے ہے، افراد کے عموم کے لیے، اور اگر داخل ہو معرفہ پر تو مجموع کے لیے ہے، یعنی فعل عموم اجزاء المجموع۔ جی پس اگر داخل ہو لفظ کل نکرہ پر پس افراد کے عموم کے لیے ہے، اور اگر داخل ہو معرفہ پر پس مجموع کے لیے ہے۔ قالوا عمومه على سبيل الانفراد اي يراد كل واحد مع قطع نظر عن غيره وهذا الفرق بین کل و من۔ جی جی عموم کل کا علی سبیل الانفراد ہے اور عموم من کا جنس کے لیے ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ کل کا عموم علی سبیل الانفراد ہے۔ کیا مطلب اس کا جی؟ کیا کہ جی علماء نے فرمایا ہے کہ کل کا عموم علی سبیل الانفراد ہے، یعنی مراد ہے ہر ایک مع قطع نظر عن غیرہ، ہر ایک مراد ہے قطع نظر دوسرے کے، تو اس طرح ہر فرد مراد ہو جائے گا۔ کیا کہ جی؟ یعنی مراد ہے ہر ایک قطع نظر دوسرے کے، یعنی ہر ایک مراد ہے، یہ ہے علی سبیل الانفراد۔ وہذا وهذا اذا دخل على النکرة، یہ جب کہ داخل ہو کل نکرہ پر، یہ جب کہ داخل ہو کل نکرہ پر، نکرہ پر سنیں جی 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 فَإِنْ قَالَ قال كل من دخل هذا الحصن اولا فله كذا من النفل فدخل 10 معا يستحق كل واحد نفلا تاما اذ فی کل فرد قطع النظر عن غیره فكل اول بالنسبة الى المتخلف۔ صبر۔ پس اگر کہا مسلمانوں کے امیر نے یہ جملہ، کلو من داخلہ، ہر وہ جو داخل ہوگا اس قلعے میں پہلے، اس کے لیے 1000 درہم انعام ہوگا۔ جی جی تو اب پس داخل ہوئے 10 اکٹھے، تو اب اگر بترتیب داخل ہونا تو پھر تو صرف پہلے کو ملیں گے، کیونکہ اول کا ہے نا، تو ایک نے چھلانگ لگائے گا وہ داخل ہو گیا، بس اسی کو ملیں گے۔ لیکن 10 اکٹھے چھلانگ لگائی انہوں نے، 10 نے 10 20 50 جتنے بھی انہوں نے اکٹھے چھلانگ لگا دی، ترتیب کوئی نہیں۔ مسئلہ اصل یہ ہے، تو اب چونکہ یہ ہر جناب مراد ہر ایک ہوتا ہے مع قطع نظر عن غیرہ ہی، لہٰذا مستحق ہوگا 10 میں سے ہر ایک 1000 کا نفل تام کا، ہر ایک کو 1000 ملے گا۔
کیونکہ ہر فرد میں قطع کیا جائے گا نظر کو اس کے غیر سے، کہ ہر ایک جو داخل ہوا ہے قطع نظر غیر کہ یہ پہلے داخل ہوا ہے، یہ پہلے داخل ہوا ہے، یہ پہلے داخل ہوا ہے، تو اس لیے ہر ایک کو قطع کیا جائے گا اپنے غیر سے، ہر ایک کو پورا 1000 درہم دیا جائے نفل پورا دیا جائے گا جو وعدہ کیا ہے جی۔ کیا کہ جی اگر کہا مسلمانوں کے امیر نے کہ ہر وہ جو داخل ہو اس قلعے میں اولاً پس اس کے لیے 1000 درہم ہے، پس داخل ہوئے 10 اکٹھے تو مستحق ہوگا ہر ایک 1000 درہم، 1000 درہم کا، کیونکہ ہر ایک فرد میں قطع نظر ہے اپنے غیر سے، آگے سمجھ لہذا ہر ایک اول ہے صبر لہذا کل اے کل واحد، لہذا ہر ایک اول ہے بنسبت اس کے جو پیچھے ہیں۔ 10 کے پیچھے بھی تو کچھ فوج کھڑی ہے نا، ان 10 میں سے ہر ایک اول ہے ان کی بنسبت جو پیچھے ہیں۔ کیا کہ لہذا ان 10 میں سے ہر ایک اول ہے ان کی بنسبت جو پیچھے ہیں، جو بخلاف خلاف من داخل، برخلاف من داخلہ کے، جی کیونکہ عموم اس کا عموم الجنس ہے ولیس علی سبیل الانفراد۔ سنیں او حاشیہ نمبر 13 دیکھ، برخلاف اس صورت کے کہ اگر امیر نے کہا من داخلہ حاضر الحسن اولا فالہ، قضا، تو اب اگر ترتیب سے داخل ہوئے پھر تو اول کو پورا مل جائے گا، لیکن اگر داخل ہوئے نا 10 اکٹھے تو نہیں ہوگا 10 کے لیے اور نہ ایک کے لیے ان میں سے کوئی شے، اس لیے کہ عموم من کا لا سبیل الجنس ہے لا علی، سبیل الانفراد، اور یہاں نہیں داخل ہوا ایک ان میں سے اولاً، اب یہاں کسی کو کچھ نہیں ملے گا، سمجھ گئے ہو؟ اچھا وہ پیچھے دیکھیں نا فداخلہ عشرۃ معاً، بہرحال اگر داخل ہوں متعاقبین تو اب وہ انعام کس کے لیے؟ پہلے کے لیے خاص کر، اس لیے کہ وہ جو داخل ہوا ہے بعد اول کے نہیں ہے وہ داخل، اول کیونکہ اس سے پہلے کہ داخل ہو چکا ہے جی۔ معاً یہ اعتراض ہے ان کے داخل ہونے سے تعاقب پر، پس مختص ہوگا اول نفل کے ساتھ، اس لیے کہ اول وہ فرد سابق ہوتا اپنے غیر پر اپنی جنس سے، تو یہ کسی غیر پر تو سچا نہیں ہے کہ چونکہ ایک یہ داخل ہو چکا ہے جی، تب یہ 10 اکٹھے داخل ہوں تو کل والی صورت میں ہر ایک کو پورا ملے گا، من والی صورت میں نہیں ملے گا جی، وہ ایک داخل نہیں ہوا تو اکٹھے ہو گئے ہیں جی۔ چلو جی قالو اتھو ہی نا، کہا علماء نے عموم کل کا لا سبیل الانفراد ہے، یعنی مراد لیا جائے گا ہر ایک باوجود قطع نظر کے اس کے غیر سے، اور یہ جب داخل ہو کل نکرہ پر، پس اگر کہا ہر وہ جو داخل ہوگا اس قلعے میں اولاً، پس اس کے لیے اتنا ہے نفل سے، نفل میں نہیں تحفہ، پس داخل ہوئے 10 اکٹھے تو مستحق ہوگا ہر ایک نفل تام کا، کیونکہ ہر فرد میں قطع کیا جائے گا نظر کو اس کے غیر سے، پس ہر ایک فکل واحد اول ہے بنسبت اس کے جو پیچھے ہیں، برخلاف من داخلہ کے۔ ہاں جی علماء نے کہا ہے عموم لفظ کل کا علی سبیل الانفراد ہے، یعنی مراد لیا جائے گا ہر ایک باوجود قطع نظر کے اس کے غیر سے، اور یہ جب داخل ہو نکرہ پر، پس اگر کہا امیر المسلمین نے ہر وہ جو داخل پس اس کے لیے اتنا ہے انعام سے، پس داخل ہوئے 10 اکٹھے تو مستحق ہوگا ہر ایک پورے انعام کا، کیونکہ ہر فرد میں قطع کیا گیا نظر کو اس کے غیر سے، پس ہر ایک اول ہے بنسبت ان کے جو پیچھے ہیں، برخلاف من داخل۔ وہاں ہونا یہ ایک فرق آ گیا کل اور من کے درمیان، جمی تو آگے آئے گا نا دوسرا فرق، وہاں فرق آخر وہو
أن من دخل أولا عام على سبيل البدل فإنه إذا دخل خمسة معا لم يكن لهم شيء فإذا ضاف الكل إليه اقتضى عموما آخر لئلا يلغو فيقتضي العموم في الأول فيتعدد الأول وهذا الفرق قد تفردت به أيضا. ایک اور فرق یہاں ایک فرق آخر ہے کل اور من کے درمیان جی، وہ یہ ہے کہ من داخلہ اولاً جب اس نے بولا تو اس میں جو من ہے یہ عام ہے علی سبیل البدل، اجتماع نہیں، علی سبیل البدل، جو پہلے داخل ہوگا اس کو ملے گا. تو یہاں من کے اندر عموم ہے کہ کوئی نہیں ہے، پس بے شک وہاں جب داخل ہوئے 5 اکٹھے تو ان کے لیے کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ وہ علی سبیل البدل نہیں بنے، وہ اکٹھے چلے گئے ہیں. یہ تو ہے من. جب مضاف کیا امیر نے کل کو من کی طرف تو کہا کلو من جی، تو تقاضا کرے گا کل دوسرے عموم کا. ایک تو من کے اندر ہے اور کل کے اندر بھی عموم ہوگا، تو اب اس میں فرق پڑے گا. پہلے عموم پر اب یہ اضافہ ہوگا تاکہ نہ لغو چلا جائے کل. تو اب تقاضا کرے گا کل کا عموم اول میں، جو اول ہے نا اب اس میں عموم ہو جائے. پہلے تو ایک تھا علی سبیل البدل، اب اس اول کے اندر عموم ہو جائے گا، تو لہٰذا اب اول متعدد ہو جائیں گے. اول لہٰذا اگر 10 اکٹھے داخل ہوئے، 5 داخل ہوئے تو ہر ایک کو پورا نفل ملے گا. علامہ فرماتے ہیں یہ فرق بھی میں نے ہی اللہ نے مجھے نصیب کی ہے. جی شابہ جی، یہاں کل اور من کے درمیان ایک دوسرا فرق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امیر کا قول من داخل اولاً میں من عام ہے علی سبیل البدل، لہذا اگر یہاں 5 اکٹھے داخل ہوئے تو کسی کو کوئی شے نہیں جو ملے گی. ایک داخل ہوگا تو اس کو کچھ ملے گا، اکٹھے گئے تو نہیں ملے گا. اور جب لفظ مضاف کیا لفظ کل کو من داخلہ کی طرف، لفظ کل تقاضا کرے گا عموم آخر کا تاکہ نہ لغو چلا جائے لفظ کل، کیونکہ اس کا اپنا عموم ہے، من کے اندر بھی عموم ہے. بس کل کا عموم تقاضا کرے گا عموم کا اول میں، جو اول ہے نا اب وہ بڑا ہو جائے، اول بڑا ہو جائے، بس متعدد ہو جائے گا اول. تو لہٰذا اب 10 اگر اکٹھے گئے تو سارے اول ہی ہیں، ہر ایک قطع نظر دوسرے سے اول ہی ہے. جی ہاں دیکھیں ناشیت وہاں نہ فرق و آخر. خلاصہ یہ ہے کہ اول وہ سابق ہوتا ہے اپنے جمی ما ادا پر، اور وہ اول اس معنی کے اعتبار سے متعدد نہیں ہوتا، وہ ایک ہی ہوتا ہے. اسی لیے تفسیر کی اس کی بالفرد سابق. اول کس کو کہتے ہیں؟ فرد سابق کو، جو سب سے پہلے ہو. پس کل کی جب اضافت کی اس کی طرف تو واجب ہے یہ کہ ہو مجاز سابق کے لیے علی الغیر مطلقاً، برابر ہے کہ ہو وہ اپنے جمی ادا پر سابق یا بعض مادہ پر سابق، جیسے کہ پیچھے رہنے والوں سے سابق، تاکہ کل میں تعدد جاری ہو جائے. تو پس صحیح ہوگی اضافت کل افرادی کی من کی طرف. اور یہاں فرق آخر ہے، اور وہ یہ ہے کہ من داخلہ اولاً عام ہے علی سبیل البدل، پس بے شک وہاں جب داخل ہوئے 5 اکٹھے تو نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی شے. پس جب مضاف کر دیا امیر نے کل کو من کی طرف تو تقاضا کرے گا کل دوسرے عموم کا تاکہ نہ لغو چلا جائے کل. پس تقاضا کرے گا کل عموم کا اول میں. پہلے اول ایک تھا، اب یہ کل ہے تو اب اس کے عموم کا کوئی فائدہ ہوگا، تب جو اول ہے وہ بڑا ہو جائے گا، تو پس متعدد ہو جائیں گے اول. اور یہ فرق
تحقیق متفرد ہوا ہوں میں بھی اس کے ساتھ تحقیق متفرد ہوا ہوں میں بھی اس کے ساتھ جی اور یہاں پر کافر ہے اور من داخل عام ہے علی سبیل البدل پس بے شک یہاں جب داخل ہو 5 اکٹھے تو نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی شے پس جب مضاف کیا امیر نے کل کو من کی طرف تو تقاضا کرے گا کل دوسرے عموم کا تاکہ نہ لغب چلا جائے کل پس تقاضا کرے گا کل عموم کا اول میں پس متعدد ہو جائیں گے اور یہ فرق ہے تحقیق متفرد ہوا ہوں میں 20 کے ساتھ جی وتحقیقه ان الاول عبارت عن الفرد السابق بالنسبة الى كل واحد ممن هو غیره بین استور دیکھ ایک ہے اول کا معنی حقیقی ایک ہے اول کا معنی مجازی معنی حقیقی اول کا فرد سابق بنسبت اپنے جمی غیر کے جی اپنے جمی ہے کہ 100 میں سے جو سب سے آگے ہے جی 99 کے علاوہ علاوہ یہ ہے اول کا فرد حقیقی نا حقیقی معنی کی معنی کس کا لفظ اول کا لفظ اول کی بات ہو رہی ہے اول کا حقیقی معنی جو ایک فرد جو سب سے آگے جی سنیں اور ایک ہے لفظ اول کا معنی مجازی یعنی فرد سابق بنسبت پچھلے کے فرد سابق بنسبت پچھلے کے اب 100 بندے ترتیب سے بھاگ رہے ہیں پہلا سابق ہے بنسبت 99 کے دوسرا سابق ہے بنسبت 98 کے تیسرا سابق ہے بنسبت ثانوی آخر تک آ جائیں جی کہ جو 2 بچ گئے ان میں سے جو اگلا ہے وہ سابق ہے بنسبت پچھلے کے سمجھ آ گئی ہے انہوں سمجھ پھر آسان ہو جائے گا تو فرد سابق بنسبت متخلف کی ہر جو پچھلے سے آگے ہے جی ہر وہ جس کے پیچھے کوئی ہے اس کی نسبت سے وہ اول ہے اس کی نسبت سے وہ یہ ہے اول کا معنی مجازی ہن چلو تحقیق اس کی یہ ہے کہ اول عبارت ہوتا ہے فرد سابق سے بنسبت ہر ایک کے ان سے جو اس اول کا غیر ہے غیر یہ اس کا حقیقی معنی ہے کیا کہ جی تحقیق اس کی یہ ہے کہ اول عبارت ہے فرد سابق سے بنسبت ہر ایک کے ان سے جو اول کا غیر ہے سابق اور کا تحقیق اس کی تحقیق تحقیق اس بات کی یہ ہے کہ اول عبارت ہے اول عبارت فرد سے ایسا فرد جو سابق ہے بنسبت ہر ایک کے ان افراد سے جو اس ایک جو اس فرد سابق کا غیر ہے جو اس فرد سابق کا غیر ہے شابہ جی تحقیق اس کی یہ ہے کہ اول عبارت ہے فرد سے ایسا فرد جو سابق ہے بنسبت ہر ایک کے ان افراد سے جو اس فرد سابق کا غیر ہے ففی ففی قوله من دخل هذا الحسن اولا يمكن حمل الاول على هذا المعنى وهو معناه الحقيقي لہذا امیر کا قول من داخل هذا الحسن اولا جو داخل ہوا اس قلعے کو اولا ممکن ہے حمل کرنا اول کو اولا ہے نا اول کو حمل کرنا اس معنی پر اور یہ معنی اس کا حقیقی ہے لہٰذا پہلے کوئی داخل ہوگا تو ملے گا انعام اگر داخل ایک نہیں داخل ہوا زیادہ ہو گئے ہیں تو فرد سابق کوئی نہیں بنا کیا کہ جی لہذا امیر کے قول من داخل هذا الحسن اولا میں ممکن ہے حمل کرنا لفظ الاول کو اس معنی پر اور یہ اول کا معنی حقیقی ہے پس امیر کے قول کے قول من داخل هذا الحسن اولا میں من داخل هذا الحسن اولا ممکن ہے حمل کرنا اول کو کل تو من تو علیحدہ ہے یہ جو اولن ہے نا اس کا بھی تو معنی ساتھ جوڑنا ہے نا اس معنی پر اور یہ معنی اول کا حقیقی ہے جی یہ اول کا معنی حقیقی ہے شابہ جی امیر کے قول من داخل هذا الحسن اولا میں ممکن ہے حمل کرنا اول کو اس معنی پر اور یہ اول کا معنی حقیقی ہے
اما فی قولہ کل من دخل اولا فلفظ کل دخل علی قولہ من دخل اولا فاقتضى التعدد فی المضاف الیہ وهو من دخل اولا فلا يمكن حمل الاول على معناه الحقيقي لأن الاول الحقيقي لا يكون متعددا فيراد معناه المجازي وهو السابق بالنسبة إلى المتخلف. جب امیر نے کہا کلو من داخل اولا کلو من داخل هذا الحسن اولا فلہ قضا جی تو دھیان کریں اب لفظ کل داخل ہوا ہے امیر کے قول من داخل اولا پر تو کل تقاضا کرے گا مضاف الیہ میں تعدد کا مضاف الیہ اور وہ مضاف الیہ کون ہے من داخل اولا ہے اب اس میں تعدد ہو جب تعدد کا تقاضا کرے گا کہ من داخل اولا جب متعدد ہو جائے جب اس کا تقاضا کرے گا تو پس نہیں ممکن اب حمل کرنا اول کو اول کے کیا صرف فرد سابق اس لیے کہ اول حقیقی جو ہے وہ تو متعدد نہیں ہو سکتا اور کل جو ہے وہ چاہتا ہے میرے مضاف الیہ میں تعدد ہو تو اب مجبوراً مراد لیا جائے گا اول کا معنی مجازی اول کا تو وہ کون ہے سابق بالنسبت لل لہذا اب 10 بھی اکٹھے داخل ہو گئے تو سب کو انعام ملے گا جی آخ شابہ کیا کہ جی جب امیر نے کل من داخل اولا پس امیر کا لفظ کل داخل کیا ہے اپنے قول من داخل اولا پر پس تقاضا کرتا ہے کل تعدد کا مضاف الیہ میں وگرنہ کل لغو ہو جائے گا فائدہ کوئی نہیں اس کا جی مضاف الیہ من داخل اولا ہے لہذا اب نہیں ممکن حمل کرنا اول کو اول کے حقیقی معنی پر وہ معنی حقیقی کیا تھا فرد سابق ہر ایک کے اس لیے کہ اول حقیقی تو متعدد نہیں ہو سکتا تو یہاں مضاف الیہ متعدد بنے گا جی اب مجبوراً مراد لیا جائے گا اول کا معنی مجازی اور وہ سابق ہے بنسبت متخلف کی اس لیے زیادہ ہو جائیں گے اس لیے اگر اکٹھے 20 داخل ہو گئے تو ان 20 کو ہر ایک کو انعام ملے گا پورا پورا جی جی اور چلو جی بہرحال امیر کے قول کلو من داخل اولا میں اور پوری بار تو نا حاض الحسنہ فلا و قضا بھی نال پس لفظ کل داخل ہوا ہے امیر کے قول من داخل اولا پر پس تقاضا کرے گا لفظ کل تعدد کا مضاف الیہ میں اور وہ مضاف الیہ من داخل اولا ہے پس نہیں ممکن حمل کرنا اول کا اول کے معنی حقیقی پر اس لیے کہ اول حقیقی تو نہیں ہوتا متعدد پس مراد لیا جائے گا اول کا معنی مجازی اور وہ سابق بنسبت پچھلے کے متخلف کے جی داخل ہوا ہے امیر کے قول من داخل اولا پر پس تقاضا کرتا ہے لفظ کل تعدد کا مضاف الیہ میں اور وہ مضاف الیہ من داخل اولا ہے پس نہیں ممکن حمل کرنا الاول کو اول کے معنی حقیقی پر اس لیے کہ اول حقیقی نہیں ہوتا متعدد پس مراد لیا جائے گا اول کا معنی مجازی اور وہ سابق ہے بنسبت پچھلے کے شابہ جی وجمیع عمومہ علی سبیل الاجتماع ہاں جی جمیع کل آ گیا ہے جی جمیع یہ جو معنی بیان ہو رہے ہیں بچہ جی یہ وہ ہیں جو شریعت میں ضرورت ہے کس میں شریعت میں اور جمیع جمیع کا عموم علی سبیل الاجتماع ہوتا ہے کیا کہ جی اور عام کے الفاظ میں سے ہے جمیع اور جمیع کا عموم علی سبیل الاجتماع ہوتا ہے حاشیہ نمبر 3 دیکھ یعنی یہ کہ لفظ جمیع احاطے کے لیے ہوتا ہے اجتماع کی صفت پر نہ کہ انفراد کی صفت پر کہ مضاف لے سارے کٹھے جی
مضاف لے سارے اکٹھے، انفراد نہیں ہے، پورے اکٹھے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہے جی. چلو جی. اور جمیع اور جمیع عموم اس کا علی سبیل الاجتماع ہے جی. اور جمیع عموم اس کا علی سبیل الاجتماع ہے. جی. فَإِنْ قَالَ جَمِيعُ مَنْ دَخَلَ هَذَا الْحِصْنَ أَوَّلًا فَلَهُ كَذَا فَدَخَلَ عَشَرَةٌ مَعًا فَلَهُمْ نَفْلٌ وَاحِدٌ. لہٰذا اگر امیر نے کہا کہ تمام وہ جو داخل ہوں گے اس قلعے میں اولاً، ان تمام کے لیے 1000 روپے 1000 درہم ہے. جی سنا جی. جی. تمام وہ جو داخل ہوں گے اس قلعے میں اولاً اس پورے کے لیے اتنا ہے. تو داخل ہوئے 10 اکٹھے تو ان کے لیے 1000 ہے، وہ آپس میں تقسیم کریں گے جی. کیا کہ جی. لہٰذا اگر کہا امیر نے تمام وہ جو داخل ہوں اس قلعے میں اولاً، پس ان تمام کے لیے 1000 درہم ہے. پس داخل ہوئے 10 اکٹھے تو ان تمام کے لیے ایک ہی نفل ہے. وَإِنْ دَخَلُوا فُرَادًا يَسْتَحِقُّ الْأَوَّلُ فَيَسِيرُ. بس اگر داخل ہوئے نا فرادا، ایک سب سے پہلے چلا گیا تو صرف وہی مستحق ہوگا سارے کا. کیا کہ جی. اور اگر داخل ہوئے فرادا تو صرف اول مستحق ہوگا. اب سوال ہے کہ جمیع والا تو معنی کوئی نہیں پایا گیا، تو فَيَسِيرُ مُسْتَعَارًا لِّلْكُلِّ. ہو جائے گا اب جمیع مجاز کل کے لیے. تو کل میں تو ہر فرد بھی مراد ہوتا ہے جی. تو اب جمیع جو ہے نا یہ مجازن کل کے معنی میں ہو جائے گا جی. اب جمیع مجازن کل کے معنی میں ہو جائے گا، کیونکہ اپنا جمیع والا معنی نہیں بن سکتا تو اس لیے کل کے معنی میں ہوگا. قضا ذکرہ فخر الاسلام رحمہ اللہ فی. علامہ فرماتے ہیں فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ نے اپنے اصول بزدوی میں اسی طرح ذکر کیا ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اور میں نے نہیں، وہ بابا جی نے. پس اگر کہا امیر نے جمیع وہ جو داخل ہوں گے اس قلعے میں اولاً ان کے لیے افالا ہوگا مرجے جمیع تو مفرد ہے نا، ڈیڑھ وڈا سو اتوں تو مفرد ہے کون جمیع کہ جمع ہے. پس اس جمیع کے لیے اتنے پیسے ہیں، پس داخل ہوئے 10 اکٹھے، پس ان کے لیے ایک نفل ہے، ان کے لیے اور 4 نمبر یعنی مستحق ہوں گے سارے نفل، اس لیے کہ 10 لے شخص واحد سابق بالدخول علی سائر الناس، یہ پورے مل کے ایک بن گیا جی، برخلاف کل کے، کیونکہ اس کا عموم علی سبیل الانفراد ہوتا ہے. چلو جی. اور اگر داخل ہوئے ایک ایک کر کے تو مستحق ہوگا اول. تو پھر سوال ہے کہ جمیع کدھر گیا، تو پس ہو جائے گا جمیع مجاز کل کے لیے. اسی طرح ذکر کیا ہے اس کو فخر الاسلام رحمہ اللہ نے اپنے اصول بزدوی میں جی. کہا امیر نے جمیع من دخل هذا الحصن اولا فله كذا، پس ہوئے 10 اکٹھے، پس ان 10 کے لیے نفل واحد ہے. اور اگر داخل ہوئے اکیلے تو مستحق ہوگا اول، پس ہوگا جمیع مجاز کل کے لیے. اسی طرح ذکر کیا اس کو فخر الاسلام رحمہ اللہ نے اپنے اصول بزدوی میں جی. وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَ إِرَادَةِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ. بس سوال ہے، اس نے تو ایک ہی مرتبہ بولا جمیع من داخلہ حاضر الحسنہ. اب اگر 10 داخل ہوئے ہیں جی تو یہ جمیع کا معنی حقیقی ہے کیونکہ جمعیت پائی گئی ہے جی، تو لہذا ان کو ایک نفل ملا. اور اگر ترتیب سے داخل ہوئے ہیں تو اب یہ کل کے لیے مجاز ہے، تو اب ترتیب سے داخل ہوں تو یہ جمیع کا مجازی معنی ہے. یہ جمیع کا مجازی معنی ہے. حقیقی معنی کیا ہے؟ جتھا. مجازی معنی ایک. تو یہ ایک ہی استعمال میں جمع، ایک ہی استعمال میں حقیقی معنی بھی مراد لیا، مجازی بھی، تو یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آئے ہی؟
بولا تو ایک ہی مرتبہ ہے، تو اس سے جون سا بھی ہو گیا وہ مراد لیا، تو یہ تو جمع ٹھیک نہیں ہے. کیا کہ جی اس پر سوال اس استعمال میں ایک ہی استعمال میں حقیقت بھی مراد لی ہے اور مجاز بھی مراد لی کہ 10 داخل ہوئے تو یہ جمی کا حقیقی معنی ہے، ترتیب سے داخل ہوئے تو یہ مجازن کل کے معنی میں ہے، تو یہ جمی کا مجازی معنی ہو گیا. یہ جمی کا مجازی معنی. ایک داخل ہوا ہے تو یہ جمی کا مجازی معنی ہے، 10 داخل ہوئے ہیں تو یہ جمی کا حقیقی معنی ہے. تو ایک ہی اطلاق میں جمع، حقیقت اور مجاز کا ہے. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اور وارد ہے اس پر یہ کہ لازم آ رہا ہے جمع کرنا مجاز حقیقت اور مجاز کے ارادے کے درمیان. مجاز کے ارادے کے ارادہ میں نہیں مراد لینا جی. اور وارد ہے اس پر یہ کہ لازم آ رہا ہے جمع حقیقت اور مجاز کے مراد لینے کے درمیان. اگے ولا يمكن ان يقال ان اتفق الدخول على سبيل الاجتماع يحمل على الحقيقة وان اتفق فرادا يحمل على المجاز. صبر بعض نے اس کا جواب دیا تھا، علامہ صدر الدین رحمہ اللہ اس کو رد کرتے ہیں، یہ جواب ٹھیک نہیں ہے. جواب یہ دیا تھا کہ جب امیر نے بولا ہے نا، تو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اگر داخل ہوئے ہیں اجتماع کے طریقے پر جی، تو اب حقیقی معنی مراد ہے، تو ایک ہی مراد ہے. اور اگر داخل ہوئے ہیں اکیلے تو اب مجازی معنی مراد ہے. دونوں اکٹھے کدھر ہیں جی؟ یہ تو دو حالتیں علیحدہ ہو گئی ہیں. بیک وقت دونوں تو نہیں ہوئے، یا وہ اکٹھے داخل ہوں گے یا اکٹھے داخل. اکٹھے ہیں تو صرف حقیقت ہے، اکٹھے نہیں ہیں تو صرف، تو جمع کدھر لازم آیا جی. بعض نے اس کا جواب دیا تھا کہ جب اکٹھے داخل ہوں گے تو پھر صرف اکٹھے ہیں تو اب حقیقت مراد ہے، اور اگر اکیلے داخل ہوئے ہیں تو اب مجاز مراد ہے. یہ جمع بین الحقیقت اور مجاز تو نہیں ہے. سنیں تو علامہ کہتے ہیں یہ جواب ٹھیک نہیں ہے. یہ جواب ٹھیک نہیں کیوں؟ اگلے انا اسے آگے آ رہا ہے. اور نہیں ممکن یہ کہ کہا جائے کہ اگر اتفاق ہوا دخول علی سبیل الاجتماع کا، اگر اتفاق ہوا دخول علی سبیل الاجتماع یعنی اکٹھے داخل ہوئے تو حمل کیا جائے گا جمی کو حقیقت پر. کیا جائے گا کو حقیقت پر. اور اگر اتفاق ہوا اور اگر فرادہ کا تو حمل کیا جائے گا جمی کو مجاز پر جی. اور نہیں ممکن یہ کہ کہا جائے کہ اگر اتفاق ہوا دخول کا علی سبیل الاجتماع تو حمل کیا جائے گا جمی کو حقیقت پر. اور اگر اتفاق ہوا فرادہ کا تو حمل کیا جائے گا جمی کو مجاز پر. صبر ہو دیکھا نا 5 نمبر پچھلا ہو جمع. یہ اس لیے کہ 10 کا مستحق ہونا ایک نفل کا پہلی صورت میں تقاضا کرتا ہے حقیقی معنی مراد ہے، اور استعارہ تقاضا کرتا ہے ارادۃ المجاز کا. اور 6 نمبر دیکھ بھی اس جواب کا مطلب کیا ہے. یہ کہ محض لازم آتا ہے جمع بین الحقیقت والمجاز جب کہ عمل دونوں میں ایک تقدیر پر ہو. عمل دونوں میں اس طرح نہیں ہے، حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں، بلکہ عمل ہر ایک کے ساتھ دوسری تقدیر پر ہے. 10 داخل ہوئے ہیں تو صرف حقیقت ہے، ایک داخل ہوئے تو صرف مجاز. مطلب ہے سوال کا یہ مطلب ہے. ہوں اگے جی لِأَنَّهُ پڑھنا مانا کو نہیں ہویا کدھر ٹر گئے ہیں. اس جواب کو رد کرتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّهُ فی حال التکلم میں یہ جمع جو لازم آ رہا ہے یہ تکلم میں لازم آ رہا ہے، مراد میں نہیں. تکلم جملہ ایک ہے، جملہ 2 مرتبہ نہیں بولا، ایک ہے. یہ جمع بین الحقیقت والمجاز حال تکلم میں ہے. کس میں؟ ضروری ہے یہ کہ مراد لیا جائے 2 کا 1 معین کر کے جی.
اور ارادہ کرنا ہر ایک کا دونوں سے معین کر کے یہ منافی ہے دوسرے کے ارادے کا۔ اب جب اس نے بولا ہے یا تو اس نے یہ مراد لیا کہ اکٹھے داخل ہوں، جی اب اکیلے داخل ہونا یہ مراد لینا ٹھیک نہیں ہے، یا اس نے مراد لیا کہ اکیلے اکیلے داخل ہوں گے۔ اگر بولنے کے وقت یہ مراد ہے تو اب اکٹھے داخل ہو یہ مراد نہیں ہو سکتی، بات سمجھیے؟ تو لہٰذا یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آ رہا ہے جی، تو جواب ہم دیتے ہیں جو فاقولوں سے آ رہا ہے۔ کیا جی؟ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جمع ہے حال تکلم میں، ضروری ہے یہ کہ مراد دیا جائے دو میں سے ایک معین کر کے۔ جب بولے گا نا تو خام خواہ اس وقت یا مراد ہوگا 10 داخل ہوں گے یا مراد ہوگا کہ ایک ایک کر کے داخل ہوگا۔ تو اگر جون سا بھی مراد لیں گے معین کر کے تو یہ دوسرا مراد لینے کے منافی ہے، تو جب دونوں مراد ہوئے تو یہ کیا ہے؟ جمع بین الحقیقت، اس لیے کہ اس لیے یہ جمع یعنی جمع بین الحقیقت والمجاز حال تکلم میں ہے، حال تکلم میں ہے، اس لیے کہ جمع فی حال تکلم ضروری ہے ضروری ہے یہ کہ مراد لیا جائے کہ مراد لیا جائے دو میں سے ایک معین کر کے، ایک معین کر کے، یا لینا ہو چھوڑیں، اس لیے کہ حال تکلم میں حال تکلم میں ضروری ہوتا ہے یہ کہ مراد لیا جائے دو کا ایک معین کر کے، کہ بھی اجتماع یا انفراد جون سا مراد لیں گے اور ارادہ کرنا ہر ایک کا ان سے معین کر کے، ہر ایک ان سے معین کر کے یہ ارادہ کرنا منافی ہے دوسرے کے ارادہ کرنے کے، دوسرے کے ارادہ کرنے، تو پس اس وقت لازم آ جائے گا جمع بینہما، لازم آ جائے گا جمع بین ایک نسخے میں بین الحقیقت والمجاز۔ جی کہ حال تکلم میں ضروری ہے یہ کہ مراد لیا جائے دو میں سے ایک معین کر کے، اور ارادہ کرنا ہر ایک کا دونوں میں سے معین کر کے، یہ ارادہ کرنا منافی ہے دوسرے کے ارادہ کرنے کے، بس اس وقت لازم آ جائے گا جمع بینہما۔ جی فَأَقُولُ مَعْنَى قَوْلِهِ إِنَّهُ مُسْتَعَارٌ لِلْكُلِّ أَنَّ الْكُلَّ الْإِفْرَادِيَّ يَدُلُّ عَلَى أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا اسْتِحْقَاقُ الْأَوَّلِ النَّفْلَ سَوَاءٌ كَانَ الْأَوَّلُ وَاحِدًا أَوْ جَمْعًا۔ صبر کریں، جواب کا خلاصہ یہ ہم جواب دیں گے کہ یہ جو علامہ بزدوی نے فرمایا ہے نا، یہاں عموم مجاز بنائیں گے، یہاں عموم مجاز بنائیں گے، اس جملے میں عموم مجاز، عموم مجاز میں 10 داخل ہوئے تو وہ بھی فرد بنیں گے، ایک داخل ہوا تو وہ بھی فرد بنیں گے۔ کہ عموم مجاز کیا ہوتا ہے کہ ایسا معنی، ایسا عام معنی مراد لینا کہ لفظ کا حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں اس کے فرد بن جائیں۔ عموم مجاز کیا ہوتا ہے؟ لفظ سے ایسا عام معنی مراد لینا کہ حقیقی اور مجازی دونوں اس کے فرد بن جائیں۔ تو اب یہاں اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ معنی علامہ بزدوی کے اس قول کا کہ انہو مستعار للکل فیصیر مستعار، کہ یہ جو ہے نا جمیع مستعار ہے کس کے لیے؟ مجاز ہے کل کے لیے، مجاز ہے کل کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں اس قول کا معنی یہ ہے کہ کل افرادی جو ہے نا، ہر فرد کل افرادی یہ دلالت کرتا ہے دو امروں پر، کل افرادی دلالت کرتا ہے دو امروں پر، ایک کہ مستحق ہو اول نفل کا، جو اول ہے نا وہ نفل کا مستحق، برابر ہے کہ وہ اول ایک ہو یا جمع ہو، وہ اول ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں۔ کیا جی؟ میں کہتا ہوں کہ اس قول انہو مستعار للکل کا معنی یہ ہے کہ کل افرادی دلالت کرتا ہے دو امروں پر۔ پہلا امر یہ ہے کہ اول مستحق ہوگا نفل کا، برابر ہے کہ وہ اول ایک ہو یا جمع ہو۔ آگے سمجھ جی اندہ معنی کر، پس میں کہتا ہوں بس میں کہتا ہوں معنی علامہ بزدوی کے قول کا انہو مستعار للکل مستعار للکل یہ ہے کل افرادی دلالت کرتا ہے امرین پر، ایک ان دو کا، مستحق ہونا اول کا، نفل کا یعنی انعام کا، برابر ہے کہ ہو اول ایک یا ایک سے زیادہ، اور جمع کا یہ مطلب ہے۔ جی بس میں کہتا ہوں علامہ بزدوی رحمہ اللہ کے اس قول انہو مستعار
کل افرادی دلالت کرتا ہے دو امروں پر، ایک ان دو کا مستحق ہونا اول کا نفل کا برابر ہے کہ ہو اول ایک یا ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ یا جماعت کہہ لیں جی ثانی والثانی انہ اذا کان الاول جمعا یستحق کل واحد منہم نفلا تاما، اور دوسرا معنی کل افرادی دلالت کرتا ہے، دوسرا امر کیا ہے کہ جب اول جمعن ہوگا تو مستحق ہوگا ہر ایک ان میں سے پورے نفل کا۔ یہ کل کے معنی پڑھے ہیں پیچھے، کل کے یہ معنی پیچھے پڑھے ہیں کہ اگر ایک داخل ہوگا تو وہ جو ہے نا وہ اس کا مستحق ہوگا، اور پوری جماعت ہوگی تو ہر ایک پورے کا مستحق ہوگا۔ کیا کہ جی ثانی دوسرا امر یہ ہے کہ جب اول پوری جماعت ہوگا تو پھر ہر ایک ان میں سے پورے نفل کا مستحق ہوگا، پورے نفل کا مستحق ہوگا۔ ثانی جب ہو اول جماعت تو مستحق ہوگا ہر ایک ان میں سے نفل تام کا۔ جی اور ثانی یہ ہے کہ جب ہو اول پوری جماعت تو مستحق ہوگا ہر ایک ان میں سے نفل تام۔ اور 7 نمبر ارادہ بالجمع ما فوق الواحد، اے مراد اسی طرح پیچھے جم جان جو ہے تا اس لیے منع کیا کہ بھی ایک سے زیادہ۔ ہاں جی فہا ہنا یراد الامر الاول، اب 2 امر ہیں نا، 2 امر ہیں جی۔ فہا ہنا یراد الامر الاول حتی یستحق الاول النفل سواء کان واحدا او اکثر، ولا یراد المعنى الحقیقی ولا الامر الثانی۔ یہاں مراد لیا گیا ہے امر اول، جو کل میں جو ہے نا جمی جو کل مجاز ہے نا کل سے، یہاں وہ مجاز ہے کل سے اول معنی کے اعتبار سے، کل کے اول معنی کے اعتبار سے۔ اول معنی کیا تھا کہ اول جو ہے وہ نفل کا مستحق ہے، خواہ اول ایک ہو یا ایک سے زیادہ، خواہ اول ایک ہو یا ایک سے زیادہ، خواہ اول ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔ ایسے ٹل دینا، یہ جو پہلا معنی مراد ہے کہ یہاں مراد لیا گیا ہے امر اول، یعنی جب جمی کو کیا نا کل کے معنی میں تو مراد کل سے معنی اول ہے، حتیٰ کہ مستحق ہوگا اول کس کا؟ اب جو اول ہوگا وہ نفل کا مستحق ہے، خواہ وہ اول ایک ہو یا زیادہ ہو۔ اور نئی مراد لیا جائے گا جمی کا حقیقی معنی اور نہ ہی کل کا امر ثانی والا معنی۔ جی کیا کہ جی اب یہاں مراد لیا جائے گا امر اول حتیٰ کہ مستحق ہوگا اول نفل کا برابر ہے کہ وہ اول ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو۔ یہ جملہ ختم ہو گیا، اور یہاں جمی کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے اس جملے میں جو امیر نے بولا ہے، اور نہ ہی کل کا امر ثانی۔ استحقاق و کل واحد تمام نفل عند الاجتماع، یہ نہیں ہے حتیٰ لو دخل جماعت یستحق الجمیع نفل واحد، حتیٰ کہ اگر جماعت داخل ہوئی تو وہ سارے ایک ہی نفل کے ہوں گے، ایک داخل ہوا تو وہ اکیلا پورے کا مستحق ہے، جماعت داخل ہوئی تو وہ پوری جماعت ایک کی مستحق ہو۔ آگے سمجھ۔ تو یہاں یہ معنی مراد ہے کہ بھئی اول نفل کا مستحق ہے، اول عام ہے کہ وہ اول ایک ہو یا اے شابہ سے کتوں منع کرنے۔ پس یہاں مراد لیا گیا ہے امر اول حتیٰ کہ مستحق ہوگا اول نفل کا برابر ہے کہ ہو اول ایک یا اکثر۔ منع کر حتیٰ کہ مستحق ہوگا اول نفل کا برابر ہے کہ ہو اول ایک یا اکثر۔ اور نئی مراد لیا جائے گا معنی حقیقی، وہ ہوا اعتبار و وصف الاجتماع، یہ مراد نہیں ہے، اور نہ ہی امر ثانی۔ کون سا؟ کہ ہر ایک پورے نفل کا مستحق ہو اجتماع کی صورت میں، حتیٰ کہ تفریح، حتیٰ کہ اگر داخل ہوئی جماعت تو مستحق ہوں گے جمی نفل واحد کے۔ جی اور نہیں مراد لیا جائے گا معنی حقیقی اور نہ ہی امر ثانی، حتیٰ کہ اگر داخل ہوئی ایک جماعت تو مستحق ہوں گے جمی نفل واحد کے۔ یہ جو معنی ہم نے کیا ہے کہ یہاں مراد ہے کہ جو بھی پہلے داخل ہو وہ مستحق ہوگا، جو بھی، خواہ وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو۔
یہ معنی مراد لی ہے. یہ کیوں لیا ہے؟ وذالک وذالک لأن هذا الكلام للتحريض والحث على دخول الحسن اولا. یہ اس لیے کہ یہ جو کلام امیر نے بولی ہے تو یہ تو گرمانے کے لیے ہے کہ بھی دیکھتے ہیں کون جرت کرتا ہے جو پہلے کلے میں داخل ہوتا ہے. یہ کلام تو اس لیے بولی ہے. اب یہ تو نہیں بولی کہ 10 اکٹھے داخل ہوں یا صرف ایک داخل ہو کہ جہاز حقیقت کا روڑا بن جائے. یہ نہیں ہے، بلکہ ترغیب ہے کہ ان میں جرت جو پیدا کرنی ہے کہ بھئی کلے میں داخل ہو وہ اس کو فتح کریں. اب جو بھی اول ہوگا نا وہ مستحق ہوگا، خواہ وہ ایک ہو یا اکثر ہو. کیا کہ جی. اور یہ اس لیے ہے کہ یہ کلام ابھارنے کے لیے ہے کلے کے داخل ہونے پر اولا. اے شابہ سے لہذا فیاجب وَيَجِبُ أَن يَسْتَحِقَّ سَابِقُ النَّفْلَ سواء كَانَ مُنْفَرِدًا أَوْ مُجْتَمِعًا. لہذا واجب ہے مستحق ہو سابق نفل کا، خواہ وہ سابق ایک ہو منفرد ہو یا مجتمع. یا مجتمع ہوں. سنیں جی گل جی. تو ولا ولا يشترط الاجتماع. اجتماع شرط کوئی نہیں ہے. اجتماع شرط کوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے، وہ آگے دلیل آ رہی پڑھتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ ہوا کہ اگر یہ سارے اکٹھے داخل ہوئے جی تو پھر ان کو کیا ہوگا کہ بھئی صرف اکٹھے ہوئے تو ملے گا، اگر اکیلے ہوئے تو جمیع کا معنی نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تب کوئی بھی پیش قدمی نہیں کرے گا کیونکہ ملنا کچھ نہیں ہے. تب وہ کہیں گے یار چلے اکٹھے چلیے. اب یہ جرت تھی جو اظہار کرنا تھا کہ ان میں سب سے بہادر کون ہے، وہ نہیں ہو سکتا. کہ ہو سکتا ہے کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ انعام ہے نا، انعام پر یہ بات ہوتی ہے. اب پر لِأَنَّهُ إِذَا أَقْدَمَ کچھ من کر لی کرنے ہی کتوں. اور یہ اس لیے کہ یہ کلام تحرید اور حس کے لیے ہے. حسن کے دخول پر اولاً کہ ان میں سے اولاً کون داخل ہوتا ہے جی، ہلا بھی جنے ہوں، یہ مطلب ہے جی. پس واجب ہے یہ کہ مستحق و سابق نفل کا برابر ہے کہ ہو منفرد یا مجتمع جی. اور نہیں شرط کیا گیا اجتماع ایک نسخے میں فلا، پس نہیں شرط اجتماع جی جی. اور یہ اس لیے کہ یہ کلام تحرید اور اس لیے ہے کہ داخل ہونے پر اولا پس واجب ہے یہ کہ مستحق و سابق نفل کا برابر ہے کہ ہو سابق منفرد یا مجتمع اور نہیں شرط اجتماع. لِأَنَّهُ إِذَا أَقْدَمَ الْأَوَّلُ عَلَى الدُّخُولِ فَتَخَلُّفُ غَيْرِهِ عَنِ الْمُسَابَقَةِ لَا يُوجِبُ حِرْمَانَ الْأَوَّلِ عَنِ اسْتِحْقَاقِ النَّفْلِ. بس اس لیے کہ جب پیش قدمی کی اول نے دخول پر جی تو پس اس کے غیر کا پیچھے رہنا مسابقت سے نہیں واجب کرے گا اول کے محروم ہونے کو نفل کے مستحق ہونے سے. اب جب سب سے اول ایک پیش قدمی کر گئے تو اب جو اس کے ساتھ پیچھے رہ گئے ہیں وہ اس کو اول ہونے کی وجہ سے بھی چونکہ اکیلا ہے جمیع کا معنی نہیں بنتا ہے، لہذا یہ محروم ہے. یہ بات نہیں ہو سکتی کیا کہ جی. اس لیے کہ جب پیش قدمی کرے اول داخل ہونے پر پس اس کے غیر کا پیچھے رہ جانا مسابقت سے مقابلے میں پیچھے رہنا تخلف نہیں واجب کرے گا اول کے محروم ہونے کو نفل کے استحقاق سے. فل کرینہ تو لہذا یہ کرینہ دلالت کرتا ہے کہ اجتماع شرط کوئی نہیں ہے. جب نہیں شرط تو پھر جمیع کا حقیقی معنی بھی مراد نہیں ہے بلکہ عام معنی مراد ہے. جو بھی اول ہو، جو بھی خواہ وہ ایک ہو، اے مطلب جی سمجھے ہی. اور چلو جی تو اس لیے کہ جب پیش قدمی کرے گا اول دخول پر تو اول کے غیر کا پیچھے رہ جانا مسابقت سے اور مقابلے سے نہیں واجب کرے گا اول کے محروم ہونے کو نفل کے مستحق ہونے سے. پس کرینہ دلالت کرنے والا ہے. کرینہ یہی کرینہ کہ مقصد یہاں کیا آتا ہے، حس اور تحرید دلالت کرنے والا ہے اجتماع کے عدم اشتراط پر. تو پس نہیں مراد لیا جائے گا معنی حقیقی جی. اس لیے کہ جب
قدمی کرے گا اول دخول پر، پس اول کے غیر کا پیچھے رہ جانا مسابقت سے نہیں واجب کرے گا اول کے محروم ہو جانے کو نفل کے مستحق ہونے سے، پس قرینہ دلالت کرنے والا ہے اجتماع کے عدم اشتراک پر، پس نہیں مراد لیا جائے گا معنی حقیقی۔ اور دیکھیں نا 9 نمبر تے لِأَنَّهُ ارادہ کیا ہے کہ اول متفرد فی الدخول جب محروم ہو نفل سے تو نہیں پیش قدمی کرے گا کوئی ایک بھی اس امر کی طرف، تو جو مقصود ہے متکلم کا وہ تو فوت ہو جائے گا کہ بھی ان کو آگے چلانا ہے جی۔ فل قرینہ تو ہیا ما ذکر المصنف من ان تخلف غیر ہی لا یوجب حرمان الاول ان نفل، نہ کہ وہ جو تلوی میں بیان کیا دوسرا۔ جی اچھا جی بعدن وَأَيْضًا لَا دَلِيلَ عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ جَمَاعَةٌ يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَمَاعَةِ نَفْلًا تَامًا بَلِ الْكَلَامُ دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ لِلْمَجْمُوعِ نَفْلًا وَاحِدًا فَصَارَ الْكَلَامُ مَجَازًا عَنْ قَوْلِهِ إِنَّ السَّابِقَ يَسْتَحِقُّ النَّفْلَ سواء كان منفردا او مجتمعا فاذا دخل منفردا او مجتمعا استحق لعموم المجاز فالاستحقاق مجتمعا ليس لانه المعنى الحقيقي بل لدخوله تحت عموم المجاز وهذا بحث في غاية التدقيق۔ علامہ فرماتے ایک اور بات بھی، یہ جو بولا اس نے اور جمیع من داخلہ، نہیں دلیل اس بات پر کہ جب داخل ہوگی جماعت تو مستحق ہوگا ہر ایک جماعت سے پورے نفل کا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اس پر، بلکہ کلام دلالت کرتی ہے کہ مجموع کے لیے ایک نفل ہے، مجموع کے لیے ایک لاکھ نہ کیا کہ جی۔ اور بھی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ جب داخل ہو پوری جماعت تو مستحق ہوگا ہر ایک جماعت سے پورے نفل، یہاں کیونکہ کل کوئی نہیں ہے، جمی کا لفظ ہے، بلکہ کلام دلالت کرتی ہے اس پر کہ مجموع کے لیے ایک نفل ہے۔ جب یہ بات ہے نا تو اب ہو جائے گی کلام مجاز امیر کے قول سے، گویا اس نے یہ بولا کہ بے شک سابق نفل کا مستحق ہے، تم میں سے جو پہلے ہوگا نا وہ نفل کا مستحق خواہ وہ پہلے ایک ہو یا مجتمع ہو، کیا کہ جی، پس ہو جائے گی امیر کی کلام مجاز اس کے قول ان السابقہ یستحق النفل برابر ہے کہ وہ ایک ہو یا مجتمع ہو۔ لہٰذا جب داخل ہوگا منفرد یا داخل ہوں گے مجتمع تو یہ سارے مستحق ہوں گے عموم مجاز کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ اب ایک گیا تو وہ بھی سابق ہے، 10 اکٹھے گئے تو وہ بھی سابق ہے۔ اب جب معنی لیا سابق، اس سے مراد کیا ہے؟ سابق، تو سابق کے 2 فرد ہیں، جماعت بھی سابق ہے، اکیلا بھی سابق ہے جی عموم مجاز کے لیے، تو پس مستحق ہونا مجتمعاً نہیں اس لیے کہ یہ جمی کا، بلکہ بوجہ داخل ہونے مجتمع کے عموم المجاز کے تحت، تو ہم نے معنی لیا سابق، تو اس کے یہ 2 فرد ہو گئے ہیں۔ علامہ فرماندے نے بڑی پیڑھی تحقیق جو بیان کرے جی، اور بھی نہیں دلیل اس بات پر کہ جب داخل ہوگی جماعت تو مستحق ہوگا ہر ایک جماعت سے نفل تام کا، بلکہ کلام دلالت کر رہی ہے اس پر کہ مجموع کے لیے نفل واحد ہے، تو پس ہو گئی کلام مجاز امیر کے قول بے شک سابق مستحق نفل کا، برابر ہے کہ ہو منفرد یا مجتمع۔ پس جب داخل ہوگا منفرد یا مجتمعاً تو مستحق ہوگا وہ عموم مجاز کی وجہ سے، پس استحقاق مجتمعاً نہیں، اس لیے کہ یہ استحقاق معنی حقیقی ہے، کس کا؟ جمی کا، یہ نہیں ہے، بلکہ باوجہ داخل ہونے مجتمعاً کے عموم مجاز کے تحت، اور یہ بحث ہے انتہائی تدقیق میں جی۔ اور بھی نہیں دلیل اس بات پر کہ جب داخل ہو جماعت تو مستحق ہوگا ہر ایک جماعت سے نفل تام کا، بلکہ کلام دال ہے اس پر کہ مجموع کے لیے نفل واحد ہے، پس ہوگی کلام مجاز امیر کے قول
کہ بے شک سابق مستحق ہوگا نفل کا برابر ہے کہ ہو سابق منفردن یا مجتمعاً، پس جب داخل ہو سابق منفردن یا مجتمعاً تو مستحق ہوگا بوجہ عموم مجاز کے، پس استحقاق مجتمعاً نہیں ہے اس لیے کہ یہ جمی کا یہ مجتمعاً یہ جمی کا معنی حقیقی ہے، بلکہ بوجہ داخل ہونے مجتمعاً کے عموم مجاز کے تحت، اور یہ بحث انتہائی تدقیق